بیٹھے لپیٹ کے جیب میں ڈال دیتے ہیں یا ویسٹ کوٹ میں ڈال دیتے ہیں. حضور کی اگر ثنا خوانی کرنی ہے تو وہ شوق کے لیے ہی کرنی ہے. آپ آوارہ گردی نہیں کرتے, مٹر گشت کرتے. آپ کی صحت سے تو نہیں لگ رہا آپ کھانے کے شوقین. بریانی کا شوق ہے. حلوہ تو میں بالکل ہی نہیں کھاتا. یہاں جتنے حلوہ اتنے مولویوں کا جل. اگر قیمے کے کباب وغیرہ بنے ہوں, مجھے کہا تھا کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ کی آواز اچھی ہے. صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کہ 1,00,000 روپیہ بھی دوں گا اور آپ ہمارے پاس آ کے محفل میں پڑھیں. ہاں, پیسے جو ہے وہ پیسے نہیں لوں گا. تو حضور ہمارے دلوں کے حالوں سے واقف ہیں. نعت خوانی کو آپ ذریعہ معاش نہیں بنائیں گے. نہیں, ہوا بن جاتی ہے نا, پھر کہتے ہیں 2 لاکھ تو گھٹ نہیں میں آنا. آقا تیری محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے, لج رکھ لئی وے لج پالا, خالی نہ اٹھا دینا. یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان مبشر مجید مرزا, دی پینل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت. ناظرین, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ علاقہ کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کیا جائے اور اس کے بارے میں آپ سے ضرور بات چیت کی جائے. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا ہمارا انٹرویو ہے. اس وقت ہم وہاڑی کے ایک خوبصورت سبزہ زار میں بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ میلسی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نعت خواں موجود ہیں. نعت پڑھنا ان کا شوق بھی ہے اور نعت پڑھنے سے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے. ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کس طرح سے ان کو نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور ان سے ان کی آواز میں نعت سنیں گے بھی. میرے ساتھ جو نعت خواں ہیں ان کا نام ہے مزمل نقشبندی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مزمل, خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ سے الحمدللہ. آپ نے یہ جو ایک شوق کے ساتھ شروع کیا ہے سلسلہ مدح سرائی کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا, تو کیا یہ شوق ہے آپ کا یا ویسے آپ اس کو ذریعہ روزگار کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں جی, میرا بالکل شوق ہے اور شوق کے اندر ہی پڑھ رہا ہوں اور الحمدللہ جو ہے شوق کے اندر ہی میں نے پڑھ رہا ہوں اسے. مزمل, آپ کو یہ شوق کب پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا؟ یہ شوق مجھے شروع سے بچپن سے ہی تھا. تو ہمارے گھر میں جو ہے محفل کا انعقاد ہوتا تھا, تو وہاں پر ہمارے ایک نعت خواں ہیں, تو ان سے میں نے تھوڑا تربیت ان کی حاصل کی. پھر میں نے سب سے پہلی جو نعت گھر میں سٹارٹ کی, مجھے کافی وہاں سے ملی, حوصلہ افزائی ہوئی میری. تو پھر میں نے یہ کہا کہ نہیں, میں نے حضور کی اگر ثنا خوانی کرنی ہے تو وہ شوق کے لیے ہی کرنی ہے, نہ کہ کوئی کاروبار بنانا ہے اسے, نہ کوئی پیسے کا ذریعہ بنانا ہے. صحیح ہے. تو کتنے سال ہو گئے آپ کو نعت خوانی کرتے ہیں؟ جی مجھے 12 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر. تو انشاءاللہ آگے بھی حضور کی ثنا خوانی کرتا رہوں گا. اس کے اندر کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور کافی جو ہے وہ تربیت بھی ملی, سیکھنے کو بھی ملا, اور انشاءاللہ الحمدللہ آگے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سیکھتا رہوں گا. پہلی نعت آپ نے کب پڑھی, کہاں پڑھی, اور کسی نے آپ کو انوائٹ کیا یا آپ نے کسی سے کہا کہ یار مجھے یہ نعت پڑھاؤ؟ کس طرح پہلی نعت کا ایکسپیرینس کیسا؟ پہلی نعت کا ایکسپیرینس میرے گھر کے اندر ہی محفل تھی, تو میں اکثر گھر کے اندر ہی پڑھتا رہتا تھا. تو مجھے جو ہے وہ چاچو نے کہا کہ اگر آپ ہماری محفل میں پڑھیں تو اچھا. تو میں نے جب محفل کے اندر پڑھی تو ماشاءاللہ بہت پیر صاحب تھے, انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا ماشاءاللہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کریں. پھر میں نے یہ عہد کیا کہ انشاءاللہ حضور کی ثنا خوانی کرنی ہے اور انشاءاللہ زندگی بھر جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ حضور کی ثنا خوانی کرتا رہوں گا. اچھا, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, ان کے لیے کوئی اپنی فیوریٹ نعت کے 2 شعر سنائیں تاکہ وہ بھی تھوڑا سا محظوظ ہو سکیں آپ کے شوق سے. جی بالکل, علامہ اقبال کا لکھا ہوا حمدی کلام ہے. خود ہی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, خود ہی ہے تیغ فساں, لا الہ الا
کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماشاء اللہ، آواز تو آپ کی اچھی ہے اور اچھے ذوق شوق سے آپ نعت پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے کسی سے باقاعدہ نعت سیکھی یا خود سے ہی سکھاتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں؟ جی باقاعدہ سیکھی بھی ہے، میرے بہت ہی استاد محترم جو ہیں وہ کراچی کے حافظ کریم اللہ صاحب ہیں۔ تو جب میں نے پہلی نعت جب پڑھی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ کی آواز اچھی ہے، تو میں نے ان سے عرض کی تھی حضور اگر آپ مجھے اس میں تربیت دیں مجھے، تاکہ میں اس کو اچھی سے اچھی آواز بناؤں اپنی اور اچھے سے اچھا آگے تک جاؤں۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت تربیت کی میری، اور انہوں نے جو ہے مجھے حوصلہ افزائی بھی کی، مجھے سکھایا کہ نعت پڑھتے کس طرح ہیں، کس طرح اتاؤ، کس طرح چڑھاؤ ہوتا ہے، اور کیا مطلع کیا مقطع، یہ سب انہوں نے مجھے بتایا، اور جو کہ ابھی بھی بتا رہے ہیں، ابھی بھی میری رہنمائی فرما رہے ہیں سب۔ ان کے پاس کراچی جا کے سیکھتے ہیں یا آن لائن ہی آپ کی واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ رابطہ ہوتا ہے؟ میں جب کراچی جاتا ہوں تو کراچی جا کے بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سیکھتا ہوں، اور اس طرح اگر آن لائن بھی واٹس ایپ پہ بھی جو ہے وہ رابطہ ہو رہا ہے میرا ان سے نا۔ تو یہ ہے کہ روز میری کلاسز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے، تو روز ہی میں انہیں ایک کلام جیسے اگر انہوں نے دیا ہے تو اس کی تمام طرز ریڈی کر کے پھر اگلے دن انہیں میں سناتا ہوں۔ اگر کوئی اس کے اندر مسٹیکس وغیرہ ہوتی ہے تو مجھے وہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ بالکل، یہ بتائیں کہ ہر بندے کی جو کسی بھی پروفیشن کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس کا جو مشہور و معروف شخصیت ہوتی ہے اس کی وہ انسپریشن ہوتی ہے۔ تو آپ کون سے ایسے معروف نعت خواں سے انسپائر ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ آپ ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں؟ ایک سٹائل تو ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے۔ میں دراصل میرے جو انسپائریشن ہے وہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب سے ہے، جو کہ ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ ثناء بھی ہیں، اور شروع سے جب سے میں بچپن سے جب میں اس فیلڈ کے اندر آنے سے پہلے بھی میں انہیں بہت شوق سے سنتا تھا۔ کہیں بھی اگر وہ آتے تھے تو میں ان کے پاس ان کی محفل سننے جاتا تھا۔ ایک شوق تھا، ایک جذبہ ہے، اگر ابھی بھی وہ آئیں تو ایسا شوق ہوتا ہے کہ نہیں پہلے ان کی محفل بھی ہے اور سننا بھی ہے، تو انشاءاللہ ان جیسا۔ تو کبھی ان سے ملاقات ہوئی، ان کو کبھی بتایا کہ میں آپ کا بہت بڑا مداح ہوں؟ جی ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ملا۔ انشاءاللہ اللہ اگر دے موقع تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا انہیں۔ اچھا، آپ کی ابھی چھوٹی عمر ہے، ابھی آپ نے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ نعتیں پڑھی ہیں، کس کس شہر میں جا کے محافل اٹینڈ کی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ کراچی سے محافل سٹارٹ کی تھی، کراچی کے اندر، اس کے بعد کراچی کے اندر کافی محافلس پڑھی، پھر اس کے بعد میلسی کے اندر شفٹ ہوا، میلسی کے اندر بھی پڑھی، میلسی کے ارد گرد کے جو گاؤں وغیرہ ہیں، ولیج وغیرہ، اس میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میلسی سے باہر، شہر سے اگر باہر کہہ لیں تو شہر سے باہر ابھی نہیں پڑھی۔ آپ کو لاہور سے کوئی بندہ کال کرے کہ 1,00,000 روپے بھی دوں گا اور آپ ہمارے پاس آ کے محفل میں پڑھیں، تو آپ کا کیا جواب ہو؟ میرا یہی جواب ہوگا، دیکھیں کہ میرا کاروبار نہیں ہے، شوق کی صورت کے اندر ہے۔ ہاں پیسے جو ہے وہ پیسے نہیں لوں گا، لیکن جاؤں گا ضرور۔ اگر اپنے خرچے پر بھی جانا پڑا تو جاؤں گا ضرور۔ اگر اس نے کہا کہ آپ یہ 1,00,000 تحفے کے طور پہ رکھ لو تو لے لیں؟ نہیں، کیوں؟ تحفہ تو قبول کر لینا چاہیے۔ تحفہ قبول کر لینا چاہیے، لیکن دیکھیں حضور کی ثنا خوانی کے لیے اگر آپ فی سبیل اللہ جائیں گے نا، تو حضور ہی ہمارے دلوں کے حالوں سے واقف ہیں، وہ ان سے زیادہ نواز دیتے ہیں۔ لیکن بندے کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ اگر میں اپنی بات کروں کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اس فیلڈ کے اندر آیا ہوں، میں نعت پڑھ رہا ہوں، یہ حضور کا کرم ہی جس پر ہوتا ہے تو وہی نعت پڑھتا ہے۔ اچھا، ایسے تو ضرور ہوتا ہے نا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی محفل بھی ہو، وہ لوگ پیسے پھینکنے شروع کر دیتے ہیں، تو بعد میں جب وہ اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے ثناء خواں کا، تو وہ ساتھ جو بندے بیٹھے لپیٹ کے جیب میں ڈال دیتے ہیں یا ویسٹ کوٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ؟ جی کافی دفعہ ہوا ہے۔ اچھا، وہ پیسے رکھ لیتے ہیں؟ نہیں، وہ پیسے میں جو ہے وہ غریبوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں، خود نہیں رکھتا۔ تو آپ کیا ملینئر ہیں، بہت امیر آدمی؟ نہیں، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے نا، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ بس ان کا نذرانہ دیکھیں حضور نوازتے ہیں، یہ کہ اگر وہی نذرانہ جو اگر آپ غریبوں میں دو تو اس سے یہ ہے کہ حضور آپ کو اور نوازتے ہیں۔
میرا الحمدللہ ایک یہ نہیں کہ پروفیشنل کے اندر میں نعت خوانی میں بھی ہوں، نعت خوانی میں ہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں الحمدللہ ایک ٹیچر بھی ہوں، ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک فیکٹری یا ادھر بھی جاب بھی ہے. یعنی آپ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ نعت خوانی کو آپ ذریعہ معاش نہیں بنائیں گے؟ نہیں، ذریعہ معاش نہیں بنانا، بس شوق اور شوق کے اندر ہی رہوں گا انشاءاللہ. زندگی بھر اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی اس طرح کی وہ نوبت نہ آنے دے. اچھا. آپ محفل میں جاتے ہیں، کون سی ایسی کوئی نعت ہے کہ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ پڑھیں اور جو لوگ آپ کو وہاں پہ جانتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار، یا فرمائش کرتے ہیں کہ یہ نعت آپ بہت اچھی پڑھتے ہو، اس کے 2 شعر ہمیں بھی سنا. آپ نے بالکل صحیح بات کی. اکثر محفلوں کے اندر ایک نعت ہے، بڑی خوبصورت نعت، سماعت کیجیے. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزا آوے دامن وے ہوا دینا. آقا تیری محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے، لج رکھ لئی وے لج پالا، خالی نہ اٹھا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. اچھا مزمل، یہ بتائیں کہ نعت خوانی کے بعد آپ نے بتایا کہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں، فیکٹری میں کام بھی کرتا ہوں، آپ کی عمر لڑک پن والی عمر ہے، دوستوں میں کھیلتے کودتے اور ٹائم گزارنا دوستوں کے ساتھ، آوارہ گردی کرنا، یہ نہیں کرتے آپ؟ نہیں، یہ میرا جو ہے وہ نہیں ہے. بس ایک دو دوست ہیں جن کے ساتھ میں اکثر رات کے اندر گھومتا ہوں، آوارہ گردی نہیں. بس یہ کہ ٹائم کی قلت اتنی ہوتی ہے کہ ٹائم ہی اتنا نہیں ملتا کہ صبح اسکول، پھر فیکٹری، پھر رات کوئی محفل آ جاتی ہیں تو محفل اٹینڈ کر کے جو ہے پھر دوستوں کے ساتھ آپ آوارہ گردی نہیں کرتے، مٹر گشت کرتے ہیں؟ نہیں، نہ آوارہ گردی کرتا ہوں نہ میں مٹر گشت کرتا ہوں. پھر کیا کرتے ہیں اس کو، کیا کرتے ہیں؟ گھومتے ہیں؟ بس یہ کہہ لیں کہ ایک بیٹھک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی باتیں شاتیں، دوست سے ایک دوسرے کا حال پوچھ لیا، یا اگر زیادہ ہی ہوا کہ کچھ کھا پی لیا جا کر، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا، کھانے پینے کی بات آ گئی تو کہتے ہیں کہ ذرا مولوی حضرات بڑا، یا نعت خوان حضرات کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. آپ کی صحت سے تو نہیں لگ رہا آپ کھانے کے شوقین ہیں، آپ خود بتائیں کہ آپ شوقین ہیں یا نہیں؟ نہیں، میں کھانے کا شوقین ہوں تو بریانی کا شوقین ہوں. میں بریانی زیادہ شوق سے کھاتا ہوں، اور اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی یہ جو سالن وغیرہ بننا ہو یا روٹی وغیرہ، اس کو میں نہیں کھاتا. حلوہ کھاتے ہیں؟ نہیں، حلوہ تو میں بالکل ہی نہیں کھاتا. حلوہ تو مجھے بالکل ناپسند ہے. آپ کیسے مولوی ہیں کہ آپ حلوہ ہی نہیں کھاتے یار؟ یہ مجھے اکثر لوگوں نے کافی کہا، انہوں نے اکثر یہ بنی ہوئی ہے نا پہیلیاں، جتنے حلوہ اتنے مولویوں کا جلوہ. اکثر لوگ جو بھی مجھے ملتا ہے تو حلوے کی دعوت ہے. میں نے کہا جی معذرت، میں حلوہ کھاتا ہی نہیں ہوں. اکثر مجھے یہی کہتے ہیں جو بھی مجھے ملے نا، تو ان کا یہی سوال ہوتا ہے کہ حلوہ بنا ہوا ہے، آئے حلوہ کھائیں، حلوہ کھلاتے ہیں آپ کو. یعنی آج کے جدید جو نعت خواں حضرات ہیں وہ میٹھے سے نمکین کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں. بریانی میں بوٹیاں تو ڈھونڈتے ہوں گے؟ نہیں، بوٹیاں میں کھاتا ہوں تو چکن کی بریانی کھاتا ہوں، اس سے زیادہ یعنی اگر بڑے گوشت کی کہہ لیں تو وہ نہیں. اور چکن بھی میں نے اب کھانا شروع کیا. بس یہ کہ بریانی کا شوقین ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کہہ لیں قیمہ، نہیں. اگر قیمے کے کباب وغیرہ بنے ہوں، رانی کباب ہوں، اور پھر کھانے پینے کی بات آ ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر آ ہی جاتے کھانے پینے کی بات. اچھا، ہم اپنی گفتگو کو فی الحال کے لیے وائنڈ اپ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ ایک اور خوبصورت سی نعت کے 2 شعر سنائیں، تو پھر ہم اپنے انٹرویو کو جو ہے نا وہ اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. شوما در ارض و سما، تابا توی رش کے ملک نور خدا،
انسان توئی یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دستے ہم بیچارہ را داماتوئی دستے ہم بیچارہ را داماتوئی من آسیم من عاجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا پرساں توئی چوما در ارض و سما تابا توئی جی ماشاءاللہ، بڑا ہی خوبصورت یہ بھی کلام تھا۔ مزمل، یہ بتائیں کہ آگے آپ کے فیوچر پلاننگ کیا ہیں، اور سٹڈیز آپ کی کتنی ہو گئی، کیا مزید پڑھنا چاہتے ہیں، اور نعت خوانی میں آگے کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ میں الحمدللہ جو ہے میری BCom کمپلیٹ ہے، تو اسٹڈیز آگے BCom کر کے ابھی روک دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نعت خوانی میں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ایک بڑے سے اچھا نعت خواں اور ایک میں کہتا ہوں کہ مخلص نعت خواں، نہ کسی سے کوئی ڈیمانڈ کروں۔ انشاءاللہ میری یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ زندگی اللہ نے دی ہے تو حضور کی ثنا خوانی زندگی بھر کرتا رہوں گا، کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی عزت سے بلائے گا تو ہماری جان بھی حاضر ہے۔ اچھا، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب چھوٹے لیول پہ کوئی نعت خواں ہوتا ہے نا، وہ یہی بیان دیتا ہے کہ نہیں میں پیسے نہیں لوں گا۔ جب کوئی تھوڑی سی ہوا بن جاتی ہے نا، پھر کہتے ہیں 2 لاکھ تو گھٹ نہیں میں آنا۔ وہ اگلے ترلے کرتے ہیں یار 50,000 لالا آ جا، پتہ نہیں 2 لاکھ تو گھٹ نہیں۔ تو اس طرح تو نہیں کریں گے پھر؟ نہیں، انشاءاللہ میری یہی کوشش رہے گی کہ اگر کوئی مجھے بلائے، اچھا بندہ بھی بلائے، غریب بھی بلائے، لیکن میری یہی کوشش ہے کہ کبھی ان سے ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ بس اللہ مجھے اسی شوق کے اندر جو ہے وہ لے کے چلے آگے، اور میری یہی شوق ہے کہ میں حضور کی ثنا خوانی زندگی بھر جب تک جان ہے تب تک کرتا رہوں۔ صحیح ہے جی مزمل، بہت شکریہ، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر دوبارہ سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے مزمل نقشبندی، جو میلسی کے علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ضلع ان کا وہاڑی ہے اور ساؤتھ پنجاب۔ ان کا جو شوق ہے وہ نعت خوانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بسر روزگار رہنے کے لیے یہ اور بھی جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ساری عمر ان کا یہ تہیہ ہے کہ یہ نعت خوانی کریں گے، فی سبیل اللہ کریں گے، اور اپنے کو جو شوق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کریں گے۔ ناظرین، دی پینل ٹی وی ہمیشہ سے ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آتا ہے۔ اگر آپ میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری کی جائے تو اسکرین پر دیے گئے فون نمبر پہ واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے اس انٹرویو کے لیے خاص طور پر مزمل نقشبندی کے لیے کے بارے میں آپ کمنٹس دیں کہ آپ کو ان کی آواز کیسی لگی اور ان کی جو خیالات ہیں وہ کیسے لگے۔ اگلی سٹوری تک کے لیے اپنے میزبان مبشر مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔